سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ صلی علی رسول الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی قرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله ألف مرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم اما بعد اس ذات کے بارے میں الحمدللہ گزشتہ رات کچھ باتیں ہو چکی ہیں اس کی فضیلت پر، تو الحمدللہ بس یہی سوچیں کہ یہ 10 دن جو ہیں بڑے اہتمام کے ساتھ گزاریں اور قدر کریں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں 10 دن عنایت فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں یہ پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو انسانوں کی بخشش کا معاملہ فرماتی رہتی ہے۔ موت کا انسان کا کچھ پتہ نہیں، زندگی کب ختم ہو جائے۔ نفس اور شیطان انسان کو ہمیشہ دھوکہ دیتے ہیں۔ صوفی حضرات جو ہیں ان کا مین مقصد یہی ہے، صوفیہ کہا جاتے ہیں نا، ان کی سب سے بڑی آبجیکٹو جو ہے وہ یہی ہے کہ نفس اور شیطان کے ساتھ ان کی جو ہے فائٹ ہے ہمیشہ۔ وہی 2 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو اللہ سے قرب سے روکتی ہیں۔ انسان کو سب سے بڑی دشمن انسان کی 2 چیزیں ہیں، نفس اور شیطان۔ تو جس میں بھی یہ سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آسانی چاہتا ہے، دین پر سختی نہیں چاہیے۔ جس وجہ یہ راتیں ہیں قیمتی اور بڑی راتیں ہیں اور دن ہے، اس میں جو اللہ پاک نے انعامات عطا فرمائے ہیں، تو کوئی بھی ایسی بڑی عبادت ہمارے لیے نہیں رکھی، صرف بہت ہی ہلکی عبادت رکھی ہے، اور وہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو اس میں صرف اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ یہ جو میرے 10 دن ہیں اس میں تم کیا کرو، میرا ذکر کرو، بس سب سے بڑی چیز یہ ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ذہن میں آ رہی ہے میرے، اس میں مفہوم اس حدیث کا ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے طواف، ارد گرد پھرنا، سعی کرنا، کنکریاں مارنا، مین رکن جو ہیں حج کے، ماشاء اللہ آپ لوگ کر آئے ہوں گے۔ صحیح کہتے ہیں صفا مرفا کے درمیان دوڑ لگانا اور حجر اسود کو بوسہ دینا، یہ ساری چیزیں جو ہیں ابو داؤد نے فرمایا، بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ انسان اس حج کے ارکان کو دیکھ کے جو مین ہے تو کچھ سمجھ نہیں آتا، عقل تسلیم نہیں کرتی کہ کیوں ہو رہے ہیں، کبھی کیوں چکر مارے جا رہے ہیں، کبھی پہاڑوں کی گرد کیوں گھوم رہے ہیں ہم لوگ، یا جو بھی ایکشن ہے وہاں پر، جو بھی چیز ہے وہ عجیب و غریبی ہے، سمجھ سے باہر ہے۔ تو اس کی حکمت کیا ہے اللہ اس کو خوب جانتے ہیں۔ اس حدیث میں جو حکمت واضح کی گئی
وہ یہ کہ چاہے طواف ہو، چاہے صحیح ہو، چاہے اور ارکان ہو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مقصد ان تمام چیزوں کا جو یہ ہے، حدیث میں ہے، اللہ چاہتا ہے کہ میرا ذکر ہو. کتنی بڑی چیز ہے، اندازہ لگے کہ اور کوئی میرا مقصد نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر انداز سے جو ہو، کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ میرا ذکر ہی ہوتا رہے. تو سارے حج کا مفہوم ہی یہ ہے کیا؟ اللہ کا ذکر ہے. مزدلفہ میں جاؤ تو کہ میرا ذکر ہو، عرفات میں جاؤ کوئی عبادت نہیں ہے، کیا کرو؟ ذکر کرو. طواف میں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. مقام ابراہیم پہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. سعی میں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. دو چیزیں ہیں اس میں، دیکھیں پورے حج کے اندر صرف دو چیزوں پہ مبنی ہے. آپ کریں تو پھر بتاؤں، کریں گے؟ سننے کی تھوڑی بات ہے. تو پہلی چیز تو کیا ہے؟ ذکر اللہ اس حج میں، اللہ کی حکمتوں میں سے. دوسری چیز، دونوں محبوب چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی ہیں، کتنی بڑی عبادت کو اللہ نے اس میں مت کر دیا سر. ایک اور حدیث ذہن میں آ گئی دوسری چیز کے لیے، وہ آپ بتا دوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح حج پر تھے، حجر اسود کے قریب گئے، دونوں ہاتھ رکھے اور مخاطب ہوئے حجر اسود سے کہ تو ایک پتھر ہے، نہ کوئی نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان کر سکتا ہے. میں والہان آئے تو اس طرح جھک رہا ہوں اور چوم رہا ہوں. پہلے مقصد بتا دیا، کوئی احترام میرے نزدیک ایسا نہیں ہے سوائے کس کے؟ اللہ کی ذات کے. سب ملتا کہاں سے ہے کہ یہ تو غلط فہمی نہ آ رہے لوگوں کو بالکل کہ بھئی اس کو کسی وجہ سے مقدس سمجھ رہا ہوں، کوئی اس کی خاص وجہ ہے کیا؟ بھئی اس کے ذریعے مجھے اللہ مل جائے گا، یا اس کے ذریعے سے مجھے کوئی چیز ملے گی، یہ بہت مقدس چیز ہے، میرے لیے کوئی حیثیت نہیں تیری. نفی کی کیا؟ لا پہ. الحمدللہ یہ ہے صوفیوں کا مذہب، ہر چیز کو کاٹ دیتے ہیں. واحد ایک ذات ہے، دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ ہے. بیٹا بھی اللہ دیتا ہے، بیٹی بھی اللہ دیتا ہے، صحت بھی اللہ دیتا ہے، طاقت بھی اللہ دیتا ہے. سب کچھ کس کے اختیار میں ہے؟ میرے مولا کے اختیار میں. اس یقین کو پکا کرنے کے لیے پوری زندگی انسان کوشش کرتا ہے، پوری زندگی یہی کوشش ہے. جو اس میں کامیاب ہو گیا، جس کو یقین پکا ہو گیا، وہی جو ہے، اس کے لیے حدیث ہے نا کہ موت کے وقت انسان کیا کہتا جائے؟ کلمہ کہتا جائے. ہے نا حدیث، نبی کا ارشاد فرمایا اپنے صحابی کو. تو وہی شخص کلمہ پڑھے گا موت کے وقت جس کو اللہ کے پر یقین ہو جائے گا کہ سب کچھ اللہ ہی ہے. تو یاد رکھنا، کلمہ کا مطلب پڑھنا ہی نہیں ہے. کلمہ کا مطلب کیا ہے؟ یقین اتنا پکا ہو جائے کہ سوائے اللہ کی ذات پہ انسان کسی کو بھروسہ ہی نہ ہو. جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو کچھ بھی ہے اللہ ہی اللہ، بس ہے ہی کچھ نہیں. اتنا یقین پکا ہو جائے کہ دنیا کی کوئی طاقت، ساری طاقتیں آ جائیں اور نقصان دینا چاہیں تو ہنس کے ٹال دے کہ کون نقصان دے سکتا ہے. ایک رتہ بھی اس کو افسوس ہی نہ ہو، وہ سمجھتا ہے کہ میرا مولا میرے ساتھ ہے، مجھے کس چیز کا غم ہے. کوئی آدمی آپ کو کچھ دینا چاہے، انعامات کچھ بھی دینا چاہے، ہنس کے ٹال دیں کہ تو کیا دے سکتا ہے، دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ہے. یہ ہے یقین مومن کا، اس کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. یہ بس اس پہ محنت، ہم یہ ذکر کی وجہ یہ ہے کہ محنت کی کہ دل کے اندر جڑوں تک پیوست ہو جائے کہ ماں سوا اللہ کے ہے ہی کچھ نہیں، سب نفی ہے. مجھے بتائیں کتنا طاقتور انسان وہ ہو جائے گا جب یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے. تو وہ تو پہاڑوں اور چٹانوں سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے، اس کو کوئی ہلا ہی نہیں سکتی، کوئی چیز، کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہلا سکتی اس کو. اور اتنا قریب اللہ اس کو ہو جاتا ہے. تو جب یہ پوزیشن انسان کی ہوگی، اس وقت موت کے وقت کی وقت تب نکلے گا لا الہ الا اللہ. زندگی بھر بھی مولا میں لا کہتا رہا کہ کوئی تیرے سوا ہے ہی کوئی نہیں، اور اب جب جا رہا ہوں اب بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ تو ہی تو ہے اور کوئی ہے ہی کوئی. یہ محنت ہے. تو یہ اب 2 دسویں سے تو نہیں آتی اس انسان کو.
اس پہ بہت محنت کرنی پڑتی ہے، بہت محنت، ہر وقت چلتے پھرتے توجہ کے ساتھ دل کے اندر اللہ کو پکارے ہیں، اللہ اللہ اللہ، جلال جمال، پوری طاقت کا. اور ایسی بات نہیں ہے الحمدللہ، جتنی محبت اور توجہ سے انسان اللہ کو پکارے گا اسی قدر انسان کے اندر پختگی آنا شروع ہو جائے گی، اور اللہ پہ بھروسہ بڑھنا شروع ہو جائے گا، اللہ پہ توکل بڑھنا شروع ہو جائے گا، اللہ کی محبت آنا شروع ہو جائے گی. یہ سب سے بڑی چیز ہے. کوئی مجھے بتائیں کہ جس پہ اللہ کو اتنی توکل آ جائے اس کو کوئی غم رہے گا؟ اس کسی نوکری کا، پریشانی کا، بچوں کا، بیوی کا، مال کا غم ہے ہی نہیں اس کو. سب کچھ پتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آنا ہے، سب کچھ پتا ہے اللہ لینا ہے، اللہ نے دینا ہے. کتنا انسان کو اللہ تعالیٰ کی اس پوزیشن پہ پہنچا کے جاتا ہے. کون سا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ. یہ اس لیے ہم پڑھتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو یہی کہا نا. یہ اچھا یہاں بھی ایک عجیب نقطہ ہے. یہ کیوں کہا؟ وہ تو نہیں کہ شرک کر رہے تھے یا کوئی بت کی مثال تھی، نہیں، بلکہ بے خودی کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ ان پر صحابی تھے، اتنے بڑے صحابی، ان پہ وحدانیت کا اتنا زبردست غلبہ تھا کہ اللہ کی محبت کا اظہار کیا وہاں پر بھی کہ اللہ تعالیٰ ہے کچھ بھی نہیں، ہے تو تو ہی تو، یہ تو کچھ بھی نہیں میرے آگے. یقین کی بلندی تھی ان کی کہ ہر چیز کچھ نہیں تھا. اور پھر آگے کیا کہا؟ یہ بات سننے والی ہے. یہ حج کی جو دو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ نے حج کو جو قائم کیا ہے. دوسری چیز کیا تھی؟ کہہ رہے ہاں پھر کر کیوں رہا ہے یہ عمر، اس کو بوسہ کیوں دے رہا ہے؟ خود ہی گفتگو کر رہے ہیں، تاریخ بن کے دیکھیں. پھر بوسہ کیوں دے رہا ہے عمر؟ پھر کہا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اس کو صرف بوسہ اس لیے دے رہا ہوں کہ تیرے محبوب کو بوسہ دیتے دیکھا گیا، اس کی سنت اطاعت پہ کر رہا ہوں. ایک اطاعت اتنی قیمتی بن گئی، اللہ تعالیٰ نے اتنی قیمتی بن گئی، قیامت تک اس پہ بوسہ دینا الحمدللہ اتنا بڑا ثواب ہو گیا کہ جس کے اتنا بڑا ثواب ہو گیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو اپنے لب اس کے ساتھ رکھ دے گا روز قیامت میں، یہ پتھر جو ہے گواہی دے گا اور شہادت دے گا اور اس کی سفارش کرے گا. پتھر ہے. اب یہ ہے. دوسری چیز کیا آئی؟ ایک اسی حدیث سے آپ دیکھ لیں کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پورا حج دو چیزوں پر مبنی ہے، ذکر اللہ اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ بھی نہیں، ساری نقل ہی ہے نا. دیکھ لیں یہاں کیوں کیا جی؟ نبی ہم ایسے کیا تھا. وہاں کیوں کیا جی؟ نبی ہم ایسے کیا تھا. یہاں دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ نے دعا مانگی تھی. یہاں یہ کلمہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ نے کلمہ پڑھا تھا. اب جبر پہ کیوں جا رہے ہیں؟ یا آپ اس وقت وہاں گئے تھے. وقوف کیوں کر رہے ہیں؟ جی نبی اس وقت کھڑے ہوئے تھے. آپ اس وقت کیوں جا رہے ہیں مزدلفہ؟ جی آپ گئے تھے. آپ یہاں رات کیوں گزار رہے ہیں؟ جی آپ یہاں گزارا تھا. مینا میں آپ کیوں رک گئے؟ جی آپ یہاں رکے تھے. آپ کا کیا یہاں خیمہ کیوں تھا؟ یہ آپ کا خیمہ یہاں تھا. آپ نے قربانی کدھر دی تھی؟ یہاں آپ نے قربانی. کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے. ساری کی ساری رکن جو ہے کیا ہے؟ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہی دو چیزیں ہیں ہماری زندگی، اور یہ دو ہمارے کمزور ہیں. دیکھ ذکر اللہ اور اطاعت رسول. یہ جو حج پہ بھیجا جاتا ہے زندگی میں ایک دفعہ، اللہ تعالیٰ ریمائنڈ کراتا ہے انسان کو تیرا دین صحیح ہے. اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ حج کے سارے اس میں آپ الحمدللہ اب تو ماشاءاللہ ٹیلی فون پہ پورا حج دیکھ سکتے ہیں. دور جانے کی بات نہیں. ان دو چیزوں کو سامنے رکھ کے، دو چیزوں کو سامنے رکھ کے حاجیوں کو دیکھیں کہ کس قدر دونوں اس کو حضرات ان دونوں چیزوں پہ عمل کرتے ہیں. بس اتنی سی بات ہے کہ آج ہم اللہ کے کتنے قریب ہیں اور اللہ ہمارے سے کتنے قریب ہے. خود ہر سوال کا جواب مل جائے گا کہ ہم ذلیل کیوں ہیں، آج ہم پہ لعنت کیوں بھیج جاتی ہے، ہم بے قدرے کیوں ہیں، ہماری مصیبتیں کیوں ہیں، ہماری پریشانی کیوں ہیں. سب سے زیادہ امیر قوم مسلمان کی اس وقت اللہ تعالیٰ نے دیا سب کچھ، لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ غریب کیوں ہے، سب سے زیادہ فقیر کیوں ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ حج دیکھ لیں. انوینٹر دیا اللہ نے، بس حج کی طرف دیکھ لیں کہ کتنے % حج کرنے والے لوگ ان دو پیغاموں پر سٹینڈ کرتے ہیں. دو پیغاموں پر، ایک ذکر اللہ پر اور دوسرا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو کہ مفہوم ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ ریمائنڈر بھیجتا ہے ایک زندگی میں ایک دفعہ تو جا کے دیکھو کہ تم کس پیمانے پر اپنی زندگی ہے تمہاری، اور کس پیمانے پر تمہاری موت آئے گی.
میرے بھائیو یہ دو چیزیں تو ہیں ساری دین الحمدللہ کہ اللہ کا ذکر قائم ہو. کتنی بڑی حدیث آپ دیکھیں, بیت اللہ ہو یا سعی ہو یا جوست ہو یا جو کچھ بھی ارکان ہو رہے ہیں, یہ سارے کے سارے کس لیے ہو رہے ہیں؟ کہ اللہ کا ذکر ہو, اور کچھ ہے ہی چیز. تو اپنی زندگی کو بھائی یہ الحمدللہ یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم یہاں عبادت کر لیں اور بس معاملہ بن جائے, نہیں, اس مفہوم کو پکڑنے کی کوشش کریں کہ مقصد زندگی ہماری کیا ہے, کہ ہم کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ اطاعت کر رہے ہیں, کس پر اس عمل کر رہے ہیں, اور کتنے بہانے مارتے ہیں, کتنے ڈھکوسلے مارتے ہیں, کتنے چکر دیتے ہیں, کتنے ہم اپنے نفس کو راضی کرتے ہیں, اور کتنے ایکسکیوزز پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اس وقت کر سکتے ہیں, نو ڈاؤٹ کریں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تو پورا میدان ہے, اس وقت میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا, پیغام کھلا ہے تمہارے سامنے, ابھی حج بھی پورا کھلا ہے, دونوں چیزیں میں آپ کو بتائیں گے, کریں, بہانے مارتے رہیں. لیکن آپ کے بہانوں سے یہ تو نہیں ہوا کہ بھئی ہم بچ جائیں گے سزا سے. جیسے کوئی کبوتر آنکھ بند کر لے تو کیا بلی اس کو نہیں کھائے گی؟ وہ کبوتر آنکھ بند کر لے, میں تو بلی کو دیکھ ہی نہیں رہا, تو وہ تو دیکھ رہی ہے, وہ تو پکڑے گی, وہ تو مارے گی اس کو. تو یہ جب دھوکے سے زندگی نکال لیں, اپنی زندگی پوری نبی پر اطاعت پہ گزاریں. ہر چیز ہماری سرکاری دستور سنت کے مطابق ہونی چاہیے. ایک چیز یہ ہمارا مقصد ہے. اور نمبر 2 ذکر, ہر وقت اللہ کے ذکر میں ہمیں محو رہنا چاہیے, اللہ کی یاد کے اندر اس سبق کو پکا کرنا چاہیے, لا الہ الا اللہ. اتنا بھروسہ اللہ پہ بڑھتا چلا جائے کہ کسی چیز کا بھی غم اور فکر ہمارے نہ رہے سوائے ایک چیز کے, اور وہ اللہ کی ذات کے, بس اس کا خوف ہو, اسی کا ڈر ہو, اسی کی محبت ہو, اسی کا عشق ہو, سب کچھ جو کچھ ہے اللہ کی ذات کے ساتھ انسان کو ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے. 10 دنوں کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ذکر اللہ, اور کیا کرنا ہے؟ سنت, کم سے کم اس پہ تو پورا عمل ہونا چاہیے, ورنہ تو پھر وہیں کے وہیں ہیں معاملہ. تو کچھ بھی, یا بے شک رمضان آئے, یا پھر حج آئے, یا پھر لیلۃ القدریں ہیں. حج کی رات کیا ہے؟ کون سی رات؟ کل بتایا تھا, سبق بھول گئے ہیں؟ نہیں بتایا؟ لیلۃ القدر کی رات ہے آج بھی. یہ جتنی بھی ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں, حدیث میں یہی ہے کہ ان کا ثواب جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات کے برابر ہے. 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب آج ہے. آج توبہ کرتا ہے ان 2 چیزوں پر کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں, اپنی زندگی کو اطاعت رسول میں گزاروں گا, اور تیرے ذکر کے ساتھ محبت رکھوں گا, تیرے ذکر کو قائم کروں گا. ان 2 چیزوں پر اگر کوئی مرد عورت آج توبہ کرتا ہے, 1000 سال مہینوں کا اس کا ثواب ملے گا. یہ دیکھ لیں آپ, اور کتنی بڑی عبادت ہو جائے گی. تو یہ کوشش کریں انشاءاللہ. یہ پوری راتیں اللہ کا فضل ہے, خود بخود اللہ پاک ہمیں ذکر دے رہے ہیں ان راتوں میں, تو پورا ہم الحمدللہ ثواب کما رہے ہیں اس وقت لیلۃ القدر کا. تو پکی توبہ کر لے آدمی. کل بھی کی الحمدللہ, آج پھر توبہ کی جائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے میں کمی ہے دور کر, اور 2 چیزیں ہم عطا فرما دے. مانگے بھی نا اللہ سے, اللہ ذکر بھی دے, اور میں کمزور ہوں, مجھے سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے. دل چاہتا ہے, جس کا دل چاہ رہا ہوگا نا, جس کا دل چاہ رہا ہے ہاتھ کھڑا کرے سنت پہ چلنے کے لیے, الحمدللہ اللہ تعالیٰ راستے کھول دے گا. بس دل چاہے, دل نہ منافق ہو. دل اگر دل میں نفاق ہے, نہیں پھر اللہ تعالیٰ کہ اس میں نفاق ہے. پکے دل سے کہہ کہ میں پھنسا ہوں ایک چکر کے اندر, اللہ تعالیٰ دل میرا کرتا ہے کہ میں تیرے حبیب کی سنت پہ ہر عمل کروں. دل کے اندر خواہش پیدا ہو جانا, یہ بھی بڑی چیز ہے. جب خواہش پیدا ہو گئی, اور بے شک انسان کسی چکر میں پھنسا ہوا ہے, کتنے بڑے قلعے میں ہے, اللہ کی بڑی کوئی طاقت ہے, ایسے نکال دے گا, ایسے نکالے گا. جب تو چاہتا ہے تو کیسے رہ سکتا, تجھے میں ضرور نکال دوں گا اس چیز سے, اور اس کو ایسے پیار کے ساتھ سنت پہ چلا دے گا الحمدللہ. ہم دعائیں جو مانگتے ہیں, دعائیں مانگنے کے بعد جو چیز ہمیں نہیں مل رہی, وجہ یہ کہ دل کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے اور ہاتھ کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں. ہاتھ سے تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سنت پہ چلنے والا بنا دے, اور دل کہہ رہا ہوگا ابھی نہیں, ابھی یار بڑا مشکل ہے, ہم تو یہ کام نہیں کر سکتے, ابھی تو بہت دیر لگے گی. یہ کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ جانتے کہتا ہے ابھی تک اس میں یکجہتی نہیں ہے, ابھی تک خوف بیٹھا ہوا ہے دنیا کے اس کے دل کے اندر. یہ بات اس لیے میں عرض کر رہا ہوں تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. ہمارا زندگی کا مقصد یہی ہے کہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے, اطیع اللہ و اطیع الرسول. جب تک چینج نہیں ہوگی, کوئی عبادت کو کون پوچھتا ہے؟ نماز پڑھتے ہیں, حج کرتے ہیں, اور ہر چیز کا مفہوم ہی یہ نکلتا ہے.
کوئی بھی عبادت، یہ تو حج کی باتیں ہیں تو میں بتا رہا ہوں آپ کو کتنا بڑا فعل ہے حج، اور دو چیزوں بند ہو گیا. دیکھ لیں خود ہی کہہ دیا اللہ نے کہ یہ کر رہے ہو، حج کر رہے ہو سارا، اس کا مطلب ذکر ہے اور اس کا مطلب میری نقل ہے، اور ہے کچھ نہیں. پوری نماز کو دیکھ لیں، روزہ دیکھ لیں، زکوٰۃ دیکھ لیں، سب کا مطلب یہ نکلتا ہے اللہ کا ذکر اور اطیع الرسول. تو ہم بالکل اپوزٹ ہوں تو کام تو نہیں بنے گا. مقصد بنائیں زندگی کا اور اللہ سے دعائیں مانگا کریں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مقصد زندگی کے عطا فرما. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.